بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میں ہوں رانا فاروق دلدار. آج ہم پہنچے ہیں جناب ہمارے سینئر کارنگار رانا سلیم بشیر مین صاحب کے پاس، جو کہ ابھی سیلاب زدگان جہاں پہ اس وقت بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب، کے پی کے، بلوچستان اور سوات کے علاقے میں. یہ ابھی ادھر چکر لگا کر آئے ہیں. انہوں نے کافی امدادی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا. وہاں کی جو ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے ان سے بھی رابطے میں رہے. وہاں کے تونسا میں بھی گئے. ہم ان سے بات کریں گے کہ وہاں حکومتی کارکردگی کہاں پر کھڑی ہے اور وفاقی گورنمنٹ کہاں پر کھڑی اس وقت، جو کہ آپ کو پتہ ہے تناؤ کا شکار اس وقت مکمل پاکستانی پالیٹکس. ایک طرف چوری پرویز وزیر اعلیٰ ہے پنجاب، دوسری طرف وفاقی جو ہے وفاق میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، آپس میں کافی اس وقت مسائل کا شکار ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اگر وزیر اعظم صاحب تو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں، تو پنجاب گورنمنٹ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں. ہم سہیل بشیر صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو بھی کہیں چوری پریزا لائسا ملے تو وہ ہمیں اس انٹرویو میں بتائے ضرور کہ وہاں کہیں کوئی پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کو نظر آئی. تو سہیل بھائی، کیا آپ نے جب بھی چکر لگایا جنوبی پنجاب میں، کیونکہ آپ ادھر کاروبار بھی کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کیا امدادی سرگرمیاں ہیں؟ لیکن میں اس دوران الخدمت فاؤنڈیشن کا میں نام دینا چاہوں گا، جس نے اس مشکل وقت میں جتنا وہاں کے لوگوں کو امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا، جہاں تک انہوں نے لوگوں کو، عام لوگوں کو کھانا رہائش کا بندوبست کیا، وہ قابل ستائش ہے. تو سہیل بھائی، آپ ذرا اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی. بہت شکریہ فاروق بھائی. فاروق بھائی، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں بات کو. سب سے پہلے وہاں کے مسائل، اس کے بعد انتظامات، اور اس کے بعد وہاں پہ ہونا کیا چاہیے. فاروق بھائی، سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ میں نے جو ایریا وزٹ کیا ہے راجن پور، اور اس کے ساتھ تھا فاضل پور، تونسا اور کوٹ چھوٹا. یہ ایریاز میں نے کیے ہیں. فاروق بھائی، یقین کریں کہ جتنی تباہی وہاں پہ مچی ہوئی ہے، میڈیا پہ کہہ لیں 50% بھی نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ حالات ہے وہاں پہ. میں آپ کو تھوڑا سا جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2-3 مین نہریں ہیں. ایک ڈی جی کینال ہے، ایک کچی کینال ہے، اور ایک ان کی وڈور ندی ہے. ان تینوں میں جو پانی کی کیپیسٹی ہے وہ 15,000 کیوسک تھی. وہاں سے 1,85,000 کے ریلے گزرے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 15,000 کی گنجائش ہو اور 1,50,000 کے ریلے گزر جائے، 1,85,000 کے ریلے، اور وہ بھی جو کوہ سلیمان کے سلسلے سے آ رہے ہیں تیز. وہاں پر تو کچھ بھی نہیں بچا. ہر چیز فنا کرتا گیا. وہ ریلا جہاں جہاں سے گزرا اس نے ایسی بربادی کی داستانیں چھوڑی ہیں کہ یقین کریں آپ ادھر جائیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی. دوسرا، میری اس حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے، چیئرمین NDMA سے بات ہوئی. میری وہاں پہ AC DG خان سے بات ہوئی. میری چیف انجینئر ایریگیشن سے بات ہوئی. میری DG ریسکیو سے بات ہوئی. اور اس کے بعد میری ملاقات ہوئی AC تونسا سے. انہوں نے ہمیں کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کیا. اب سچویشن یہ تھی فاروق بھائی وہاں پہ کہ امدادی سرگرمیوں میں بلا شبہ میں آپ کی بات سے 200% متفق ہوں کہ اس سال امدادی سرگرمیوں میں سب سے اہم جو بڑا صحرا ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہاں سے جو لوگ خود پہنچے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، ان کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے جیسے آپ جیسے لوگ تھے. تیسرا بہت بڑا کام کیا وہاں پہ بایو کیم انٹرپرائزز نے، جس کا الحمدللہ میں پارٹنر بھی ہوں. چوتھے نمبر پہ وہاں پہ کوشش ویلفیئر نظر آئی. وہاں پہ بسم اللہ فاؤنڈیشن نظر آئی. اور یقین کریں پنجاب گورنمنٹ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. پنجاب گورنمنٹ کے پاس جو بورڈز تھیں انہوں نے اپنی بورڈز ریسکیو کے حوالے کر دی. جب میری DG صاحب سے بات ہوئی کہ DG صاحب آپ مجھے اس آپریشن کی تفصیلات بتائیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس آپریشن میں 150 بورڈز جو ہیں وہ ریسکیو کی شامل ہیں اور باقی پنجاب گورنمنٹ کی ہیں، وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. فاروق بھائی، ہم نے جب وہاں پہ ہم امدادی چیزیں لے کے پہنچے تو ہم کھانا پکا کے لے کے گئے تھے پہلے دن.
تو ہم نے بجائے سڑک پہ تقسیم کرنے کے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے دوست احباب جو جا رہے ہیں، سب سے مین پہ جہاں ان کے خیمے نظر آ جائیں وہ وہاں پہ بریک لگاتے ہیں، وہاں پہ راشن تقسیم کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں سلام زدگار کی مدد ہو گئی. لیکن حقائق اس سے مختلف ہے. ہم نے 2 بوٹس ہمیں ریسکیو نے دے دی، 2 بوٹس میں نے اے سی تونسا سے ریکویسٹ کی، انہوں نے سفارش کر کے پنجاب گورنمنٹ کی 2 بوٹس دے دی. ہم 4 بوٹس پہ کھانا لے کے مین سے 8 کلومیٹر تقریباً 3 کلومیٹر ہم نے پانی کراس کیا بوٹس پہ. اس سے آگے ہم تقریباً 10-12 لوگ تھے، 15 لوگ. ہم نے بیگ اٹھائے اپنے شولڈر پہ اور تقریباً 5 کلومیٹر آگے چلے گئے. آگے ایک گاؤں آیا، فاروق بھائی یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کے کہ لوگ 8 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں. گندم کے دانے بھگو کے جب وہ پھول جاتے ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور ان کے گھروں میں نیچے 30-35 بکریوں کی لاشیں پڑی ہیں. ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے وہ پھینکنے کی. ان کے کتے بھوک سے بھونک رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کتے تو وہ گندم نہیں کھا سکتے. فاروق بھائی اتنی جہاں سے آپ گزرتے جائیں گے آپ درد اور کرب میں مبتلا ہوتے جائیں گے. اور افسوسناک امر یہ ہے کہ وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کو پہنچنا چاہیے تھا. جو ہیلی کاپٹر ہم نے مارچ میں دیکھے تھے، 35-40 ہیلی کاپٹروں کی پروازیں دیکھی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، لیکن شاید وہ غلط تھے. وہاں پہ انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے. ہم وہاں پہ اس گاؤں میں پہنچے، یقین کرے رونگٹے کھڑے کر دیے. وہاں پہ میری ملاقات ایک عبدالرشید صاحب سے ہوئی، اسی گاؤں کا رہنے والا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں. ہم نے اس کے گاؤں کی سڑکیں کیونکہ ہمیں خشک مل گئی، ہم نے گھر گھر جا کے راشن تقسیم کیا. جب ہمارے پاس سے راشن ختم ہو گیا تو ہم عبدالرشید کے پاس بیٹھ گئے، اور عبدالرشید ہر بات کے بعد کہہ رہا تھا کاش عبدالرشید مر گیا. میں نے کہا بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے سہیل بھائی میری زندگی کا دارمدار یہ 40 بکریاں تھی جو باڑے میں پانی بھرنے سے مر گئی. اور جب سے اسے پتا چلا تھا کہ گورنمنٹ مرنے والوں کو 10 لاکھ روپیہ دے رہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کاش عبدالرشید مر گیا ہوتا تو یہ 10 لاکھ میرے بچوں کو ملتے، وہ دوبارہ سے بھیڑ بکریاں خرید کر اپنی زندگی شروع کر دیتے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ فاروق بھائی سب سے بڑا جو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا، لاہور، ملتان، ساہیوال، میاں چنو، ان علاقوں سے سارے جو پیشہ ور گداگر تھے وہ سارے جا کے ان خیموں میں بیٹھتے ہیں. وہ جیسے ہی کوئی گاڑی آتی ہے ان سے راشن چپٹتے ہیں اور ان پہ حملہ کرتے ہیں. یقین کریں مستحقین تک چیزیں نہیں پہنچ رہی. میں جو دوست احباب یہاں سے جا رہے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں جا رہے ہیں، آپ انٹیریئر سندھ میں جا رہے ہیں، آپ بلوچستان میں جا رہے ہیں، آپ کے میں جا رہے ہیں، وہاں سے مقامی لوگوں کو ساتھ لے لیں. ہمارے پاس چونکہ ہمارے ڈیلرز کا، بایوکیم انٹرپرائزز کا ایک مکمل نیٹ ورک تھا، تو ہم نے کیا کیا، اپنے ڈیلرز کو لیا. وہ جاتے ایک خیمہ 3 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی تھی فاروق صاحب خیموں کی. ڈی جی خان سے پہلے نہیں، تونسا کی بات، تحصیل بزدار صاحب کے بزدار. وہاں سے بزدار فیملی کا ہی ہمارا ایک دوست تھا، وہ ہمارے ساتھ ہو لیا. وہ اس خیمے پہ جاتا تھا، 5 منٹ ان سے بات کرتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ یہ ہمارے بندے نہیں ہیں، یہ مقامی نہیں ہے. یقین کرے فاروق صاحب جو باہر سے پیشہ ور گداگر گئے ہوئے تھے، انہوں نے اتنا سامان جمع کر لیا ہوا تھا کہ شاید وہ اگر دوبارہ سے یہ تنظیمیں جو پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں یہ ادھر ہی چلے جائیں، انہیں ادھر سے ہی سامان مل جائے گا. ظاہری بات ہے اتنا سامان استعمال تو نہیں ہو سکتا. مخیر حضرات بہت مخیر. اور یقین کریں میں کہتا ہوں سلام ہے میری پاکستانی قوم کو، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ دنیا میں خیرات کرنے میں پہلے نمبر پر آئے. اور پاکستانی قوم نے بڑا کیا، لوگ پہنچ رہے ہیں. لیکن اب یہاں پہ ایک دو چیزیں جو ضروری ہیں، جو کیونکہ اب یہاں سے روز قافلے جا رہے ہیں اور آپ کی ویورشپ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جائیں ادھر، لیکن کیا چیزیں لے کے جائیں. اس میں خیمے چاہیے، وہاں پہ خشک لکڑیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آپ کچا سامان لے کے جا رہے ہیں پانی اترنا شروع ہو گیا لوگوں کے لیے، لوگوں کے پاس خشک لکڑی نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے. لکڑیاں لے جائیں، ماچس لے جائیں، دالیں لے جائیں، چاول لے جائیں، آپ ایسی سبزیاں لے جائیں جو کچھ دن خراب نہ ہوں، پیاز لے جائیں.
گھی لے جائیں, چینی لے جائیں, خشک دودھ, بچوں کو بچے دودھ سے بلک رہے ہیں, وہاں پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, دودھ لے جائیں. اس کے علاوہ گھروں میں آپ کے جو اضافی برتن پڑے ہیں کھانا پکانے والے وہ ضرور لے جائیں. اس کے بعد کھانا کھانے والے برتن لے جائیں. اگر آپ کے پاس کہیں سے وہ لوہے کے یا سیمنٹ کے بنے ہوئے چولہے مل جائیں وہ لے جائیں. اگر چولہے نہیں ملتے اینٹیں ہی لے جائیں, وہ انہی پہ کھانا بنا لیں گے. اور دوسرا فاروق بھائی, جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس قدر مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس جتنے بھی فنڈس تھے, جتنے بھی, کم از کم وزیر اعظم کے وہ شکر گزار ہے کہ وہ پہنچے تو صحیح وہاں پہ, باقی تو کسی نے یار یہ بھی زحمت گوارا نہیں کی. وہ پاکستانی ہیں, وہ ہمارے لوگ ہیں, وہاں پر پہنچنا چاہیے.